وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. درود بجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. لائق قصد احترام مومنین اور مومنات، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، مسلسل سلسلہ بیان مفاہیم سورہ نحل آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے، اور وہ سورہ کہ جسے سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں والی سورہ، اور وہ سورہ کہ جسے نحل کہا گیا. نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ کل ممکن ہے کہ شہد کی مکھی کے اعتبار سے اور وحی کے اعتبار سے بیان آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. عزیزان محترم، سورہ نحل میں جہاں پروردگار عالم نے ابتدا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ اللہ کا امر آ گیا اور اب زیادہ جلد بازی سے کام نہ لو، جلدی نہ مچاؤ. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو شرک کرنے والے ہیں نا، پروردگار عالم ان سے بہت زیادہ بلند ہے اور بہت زیادہ پاک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ،
اور اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے نازل کیا اور نازل کرتا ہے اور نازل کرتا رہے گا. کنہیں؟ ملائکہ کو. کس پر؟ پانی پر، زمین پر، لکڑی پر، پتھر پر، جانداروں پر، بے جان پر. کن پر؟ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، کانفرنس ہالوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں. کہاں؟ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اپنی اس روح کے ساتھ کہ امر جس کے ساتھ ساتھ ہے، اس کے ساتھ پروردگار اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہے. کہاں؟ علی من یشاء من عبادہ، ان بندوں پر کہ جن بندوں کو اس نے چن لیا ہے. علی من یشاء من عبادہ. ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اور یہ جو پروردگار نے نازل کیا چاہے ملائکہ کو، وہی امر روح ان کے ساتھ. انبیاء کو نازل کیا، پروردگار عالم نے انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، ملائکہ کو بھیجا، پیغام بھیجے. یہ ساری چیزیں بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ ان انذروا انہ لا الہ الا ہوا یا الا انا فاتقون، کہ اللہ ایک ہے، اس بات کا پیغام پہنچا دو. یہ رب ذوالجلال کا انتظام تھا کہ اس نے چاہا کہ اس کے بندوں تک اس کی یکتائی کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. اور جب لوگوں نے نہیں مانا، کفار نے نہیں مانا، مشرکین نے نہیں مانا، بار بار یہ کٹ حجتی جس کو کہتے ہیں کہ جب حجت اور برہان اور دلیل پیش کر دی جائے علمی طریقے سے، اس کے بعد بھی اگر کوئی بات نہ مانے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کٹ حجتی سے کام لے رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی جب ایک بات ہے کہ دلیل پیش کر دی علمی اعتبار سے، پروردگار عالم نے بتا دیا رسول کے ذریعے سے، معجزات کے ذریعے سے، ساری باتیں، اب بھی اگر کوئی نہیں مان رہا تو دو باتیں ہوں گی. پہلے سٹیپ پر ہوگا مباہلہ، اور مباہلے کے بعد کی جو منزل ہے وہ ہے پھر عذاب الہی، کیونکہ اتمام حجت ہو گیا ہے. اتمام حجت کے بعد اگر کوئی اس حجت کو نہ مانے، اسے کہا جاتا ہے کٹ حجتی کرنا. خیر، تو وہ کہتے رہے کہ رسول نعوذ باللہ من ذالک جو کہہ رہے ہیں وہ اس میں سچائی، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک نہیں ہے، سچائی نہیں ہے. تو پھر یہ کہا گیا کہ اقترب للناس حساب، اور تب بھی نہیں مانا تو پھر اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اور جب اس وقت کے بعد بھی نہیں مانا تو پھر اتی امر اللہ فلا تستعجلوا کی آیت آئی. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا کی آیت کب، کہاں، کیسے پڑھی جائے گی؟ میدان حشر ہوگا یا دنیا میں ظہور کے بعد جناب جبریل امین آئیں گے اور وہ اس آیت کی تلاوت کریں گے اور جسے پوری دنیا کے اندر سنا جا سکے گا. آج جو آپ کی خدمت میں بات آگے بڑھائی جا رہی ہے، یہ تو پورا ایک پروسیس تھا کہ اللہ نے اس کے بعد اپنی تخلیق کا، خلقت کا، زمینوں کی خلقت کا، آسمانوں کی خلقت کا، انسانوں کی خلقت کا بیان کیا، حیوانوں کا ذکر کیا. پروردگار عالم نے سارے ذکر کیے، اور وہ بات نعمتوں کے اعتبار سے جو اللہ نے ایک مرتبہ دلیل اور برہان قائم کرنا تھا وہ ہو گیا. اب پروردگار فرماتا ہے لا جرم ان اللہ یعلم، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. یہ آیت اسی طرح کی آیت کل بھی آئی تھی، اور وہ آیت تھی واللہ یعلم ما یسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، وہ لوگ کیا ہے؟ وہ خالق نہیں ہیں، وہ مخلوق ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہیں خود خلق کیا گیا ہے. اور ایک دوسری آیت قرآن کریم کی جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ وہ افراد کے جو یدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی بھی ایک مکھی جیسی چیز بھی خلق نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی شے اٹھا کر لے جائے چھین کے تو وہ شے بھی وہ ان سے واپس نہیں لے سکتے. ان سے واپس لینے کی ان میں طاقت، ہمت، حوصلہ، حیثیت، اوقات نہیں ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے لا جرم ان اللہ، کوئی شک نہیں ہے، کوئی کجی، کوئی ریب نہیں ہے اس بات میں کہ پروردگار عالم جانتا ہے ما یسرون وما یعلنون، وہ سارے کام کے جو وہ چھپا کر کرتے ہیں اور وہ سارے کام جو علی الاعلان کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، پروردگار عالم تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جب تک ہم تکبر نہیں کریں گے ہماری ویلیو نہیں بنے گی معاشرے میں. جب تک ہم
سینہ چوڑا کر کر نہیں چلیں گے تب تک کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ ہم کیا چیز ہیں. ہمارا معاشرہ تو یہی ہو گیا نا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کرنا پڑتا ہے, کیا کریں, کرنا پڑتا ہے. اس حد تک کیجئے کہ جس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ عزت بنے گی, ورنہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو جتنا زیادہ سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں, اللہ کی مخلوق میں ایسے بھی غیور لوگ ہیں کہ جو سینہ چوڑا کرنے والوں کو ویسے ہی سائیڈ لائن کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ اچھا آپ ماشاءاللہ, نہیں ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, آپ بہت بڑے, ہم چھوٹے ہیں, تو بٹ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ تو نہیں آئیں گے, ہم تو بالکل آپ سے ٹکر نہیں لیں گے. تو تکبر ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ سامنے والے کی نظروں میں آپ کو عزت ہی دلا کر جائے. بہت سارے تکبر کرنے والے ایسے ہیں کہ لوگ جن سے محبت نہیں کرتے, جن کی عزت نہیں کرتے, دلیل یہ ہے کہ منہ پر عزت کریں گے, جیسے ہی چلا جائے گا کہیں گے کتنا گھٹیا انسان تھا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا, یہ ہمارے معاشرے کی مثالیں. پروردگار عالم کہتا ہے کہ واللہ لا يحب المستكبرین, اللہ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں. تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے پھر؟ کم سے کم اس کے باؤنڈریز تو سمجھ لیں کہ ہوتی کیا ہے چیز جسے ہم کہتے ہیں تکبر. تو امام جعفر صادق علیہ السلام آقا ارشاد فرماتے ہیں, مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھڑی انسان یہ احساس کرنے لگے کہ میں دوسروں سے بڑھ کر ہوں, بڑا ہوں, یہی وہ لہجہ اور لمحہ ہے کہ جو تکبر کا آغاز ہے. جس گھڑی انسان یہ کہے کہ میں تو فلاں ہے نا, فلاں وہ بڑا ہے, وہ چھوٹے لوگ ہیں, میں بڑا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, جیسے انسان یہ سوچے گا, جب انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ میں ان لوگوں سے بڑا ہوں. تکبر کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ تکبر جو ہے نحو عربی کے اعتبار سے, تکبر نحو عربی کے اعتبار سے مصدر ہے باب تفاعل کا, اور اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یعنی ون وے ٹریفک ہے. یہ خود اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو بڑا دیکھنا, اسے کہتے ہیں تکبر. امام معصوم علیہ السلام مزید بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تم کسی کو دیکھو کہ کوئی انسان ایک گناہ میں ملوث ہے اور وہ فلاں گناہ کر رہا ہے اور تم اس گناہ سے بچے ہوئے ہو, تب بھی خود کو اس سے بہتر نہ سمجھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے تو پروردگار عالم معاف کر کے رہا کر دے اور تم اپنی اس تکبر کی خیال اور سوچ کا حساب دینے کے لیے کافی دیر تک میدان حشر میں کھڑے رہو. یہ اپنی جانب سے عرض نہیں کر رہا, روایت امام معصوم ہے, علل و شرائع میں موجود, معانی الاخبار کے اندر موجود, الخصال کے اندر موجود, کہ امام معصوم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ کسی گناہ کو انجام دیتا ہے, کوئی بھی گناہ کرتا ہے, مگر تم الحمدللہ اس گناہ سے بچے ہوئے ہو, دور ہو, تو کہیں پر تمہارے دل میں اس اعتبار سے بھی بڑائی کا تصور نہیں آنا چاہیے کہ وہ کرتا ہے میں تو نہیں کرتا. تو یہ جو تم نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا نا, ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے, تکبر کرتا ہے, جب انسان کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں, تو وہ اپنے لیے ترقی کے راستوں کو روک دیتا ہے. کیوں ترقی کے راستوں کو روک دیتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو پرفیکٹ ہوں, مجھے تو اور مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہی نہیں, میں تو سب سے بہتر ہوں. تو جو سب سے بہترین ہو جائے گا وہ مزید بہتری کی طرف کیسے جائے گا؟ تو گویا ایک انسان جو خود اپنے لیے امپروومنٹ کا دروازہ اور بہتری کا دروازہ بند کر لیتا ہے, وہ کبھی آگے بڑھتا بھی نہیں. اور بیان کرنے والے جو افراد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا روم ہے نا, وہ روم آف امپروومنٹ ہے. کہ انسان کبھی بھی دنیا میں جس عمر کے حصے میں بھی پہنچ جائے, تب بھی وہاں پر اس کے اندر بہتری کی گنجائش پائی جاتی ہے. اور اگر تمہیں لگتا ہو کہ نہیں ہے, تم بالکل پرفیکٹ ہو, تو اپنے سے بہتر تلاش کرو. اگر تمہاری فیلڈ, جس قسم کی بھی فیلڈ سے تمہارا تعلق ہے, کاروباری انسان ہو, پڑھنے لکھنے کی فیلڈ سے تمہارا تعلق ہے,
یا کوئی اور فیلڈ سے وابستہ ہو، جس فیلڈ میں تم ہو اس فیلڈ کے اندر جو ٹاپ موسٹ انسان ہے اس کو دیکھو اور اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کرو. اگر اس سے کمپیئر کرو گے تو اپنے آپ کو کم پاؤ گے. وہاں تک پہنچنے کی کوشش کا خیال تمہارے ذہن میں آئے گا. جب کوشش اور زیادہ کرو گے تو تم میں بہتری آئے گی. جب بہتری آئے گی تو تم میں اضافہ ہو جائے گا، بلندی ہو جائے گی، تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے گا. یہاں تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. ختم مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک اللہ کا بندہ مسلسل کسی عبادت کو انجام دیتا رہتا ہے تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پروردگار عالم اس پر اپنا خاص کرم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے کرم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس عبادت کے لیے جاگ جاتا تھا وہ سوتا رہتا ہے اور وہ عبادت اس سے مس ہو جاتی ہے. یہ کیا کرم ہے پروردگار عالم کا کہ وہ سوتا رہ جاتا ہے اور وہ عبادت مس ہو جاتی ہے. اب یقیناً واجب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ یقیناً مستحب کی بات ہو رہی ہے. اللہ کا اس پر کرم کیا ہے کہ وہ سوتا رہ جائے. ایک چیز، ایک نیک کام، ایک خیر کا کام جو روز کر رہا ہے، کبھی درمیان میں اس کے گیپ آ جائے تو یا رسول اللہ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ اگر یہ روزانہ کرتا رہتا تو اس کے دل میں خود پسندی کا خیال آ جاتا، مجھے دیکھو دیکھو میں روز یہ کام کرتا ہوں. اللہ نے اس پر کرم کیا، اسے یا تو سلا دیا یا غافل کر دیا یا کسی اور کام میں مشغول کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ایک دن وہ نیکی کا کام نہیں کر سکا. جیسے سکپ ہو گیا، فوراً اس کے دل میں ملال آ گیا، کاش یہ جو مجھ سے چھوٹا یہ بھی نہ چھوٹتا. تو پروردگار عالم اس کرم کے ذریعے سے اپنے بندے کو خود پسندی سے بچاتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی انسان خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کے اعمال حبط ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جو اس نے اعمال گزشتہ انجام دیے ہیں، پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ تو نے یہ میرے لیے انجام نہیں دیے، یہ تو نے اپنے نفس کے لیے انجام دیے ہیں. اس لیے کہ تیری نگاہوں میں میں بڑا نہیں تھا، تیرا نفس بڑا تھا، کہ جس کی بڑائی کو مینٹین رکھنے کے لیے تو یہ عبادت کرتا رہا. اور بہت ساری سلسلے کے اندر خود پسندی کا ایک پورا چیپٹر ہے کہ جو علماء اخلاق نے اپنی کتابوں کے اندر معراج السعادہ، عروج السعادہ، اس میں ملا احمد نراقی، ملا مہدی نراقی نے لکھا ہے، پڑھنے کے قابل ہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہی ہے کہ ہم 2-4 دن کوئی عبادت جو ہم 35 سال تک ہم نے عبادت نہیں کی، 2 دن سے شروع کر دی. ماہ رمضان ایک ایسا موسم ہے عبادتوں کا کہ نماز شب اس کے اندر پڑھنے کا موقع اس لیے آ جاتا ہے کہ ہم رات سے سحری تک جاگ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی اگر ہم کسی رات سو گئے تو اس کے لیے ہم اٹھنا نہیں، ہم نے سوتے رہنا ہے. جب جاگ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اللہ پر ایک احسان اور کر دیتے کہ پڑھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دیکھا فلاں، تمہیں شرم نہیں آتی ماہ رمضان میں بھی نماز شب نہیں پڑھتے؟ یہ نہ کہو. کسی کو اپنی عبادت کے تناظر میں تنقید کا نشانہ اس لیے نہ بناؤ کہ تم دوسری جانب خود پسندی کا شکار ہو رہے ہو. اگر تم کر پا رہے ہو تو اس کا کرم جانو. جسے نہیں کرتا ہوا دیکھتے ہو، دل ہی دل میں مصلی پر بیٹھ کے اس کے لیے دعا کر لو. قطعاً یہ نہ کرو کہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا کے اس کی دل آزاری کرو، یہ نہ کرو. اور لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، پروردگار عالم تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان کفار سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل کیا، یہ جو نازل ہوئی ہے کتاب قرآن کریم، کیا نازل ہوا، یعنی یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوئی ہوئی کتاب کا جو بیان کرتے ہیں، یہ کیا نازل ہوا؟ تو یہ کفار کہتے ہیں الا اساطیر الاولین. اساطیر جمع ہے اسطورہ کی. اسطورہ کہتے ہیں ایک ایلیوژن کو، نعوذ باللہ من ذالک، ایک امیجنیشن کو، ایلیوژن کو، ایک خیالی چیز کو اساطیر اور اسطورہ کہا جاتا ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو نازل ہوا یہ کیا ہے، تو لوگ وہ جنہوں نے کفر کیا ہے پروردگار عالم کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوائے خیالات کے اور تصورات کے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کچھ نہیں ہے. اچھا،
لیحملوا، ایسا کرنے کے ذریعے سے وہ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ جب یہ کہتے ہیں نا، جب ان سے کوئی آ کے پوچھتا ہے، جب ان سے کوئی آ کے پوچھتا ہے، کن سے پوچھتا ہے؟ کفار سے۔ پوچھنے والا کافر نہیں ہے ابھی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں ابھی فہم مفاہیم کی طرف آ رہا ہوں، لیکن پہلے ترجمہ اس کا سماعت فرما لیں کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ کیا تمہارے رب نے، تمہارے رب نے کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمان سے بات ہو رہی ہے، تمہارے رب نے نازل کیا کیا؟ تو یہ کفار کہتے ہیں کہ قالوا اساطیر الاولین، اعوذ باللہ، لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے کے اندر قیامت میں یہ اپنا وزن خود اٹھانے والے ہوں گے، اپنی برائی کا جو ان کی جزا ہے، جو ان کی سزا ہے، اسے خود اٹھائیں گے، اسے خود حمل کریں گے یوم القیامہ۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف اپنا وزن اٹھائیں گے، بلکہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور یہ ان لوگوں کا بھی وزن اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے قیامت میں کہ جنہیں ان لوگوں نے دنیا میں اپنی اس طرح کی باتوں سے گمراہ کر دیا تھا۔ یعنی کہ یہ افراد کے جو آئیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا نازل ہوا، کہا گیا اساطیر الاولین، نعوذ باللہ، اساطیر الاولین جو نازل ہو گیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خیالات، خام خیالات، تو اس سے لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کو لے کے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے افراد ہوں گے کہ جو شکوک و شبہات کے وجہ سے پیدا کرنے کی کوشش کے نتیجے کے اندر کچھ افراد تو ایسے ہوں گے کہ جو قرآن کریم سے دور ہو جائیں گے، قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے، اسے حق کی کتاب نہیں سمجھیں گے، اسے اللہ کا پیغام نہیں سمجھیں گے، اسے آسمانی کتاب نہیں سمجھیں گے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ حق سے دور ہو جائیں گے۔ جب وہ حق سے دور ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اس گمراہی کا جو خمیازہ ہے وہ کون بھگتیں گے؟ وہ افراد بھگتیں گے کہ جنہوں نے ان کے دلوں میں شک پیدا کیا تھا۔ دیکھیے، جو انہوں نے گمراہی اختیار کی اس کا انہیں اجر اور اس کی سزا انہیں ملے گی، اور جن لوگوں نے گمراہ کیا انہیں دوہری سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، قرآن کو چھڑوا دیا یہ بات کہہ کے۔ رسالت مآب ہے، رسالت مآب کے پاس آتے تھے بچے، آتے ہیں بات کرنے کے لیے، انہیں الگ برین واش کیا گیا۔ خواتین آتی ہیں بات کرنے کے لیے، انہیں الگ برین واش کیا گیا۔ مرد آتے ہیں بات کرنے کے لیے، انہیں الگ برین واش کیا گیا۔ مردوں کو کہا گیا یہ شاعر ہے، عورتوں کو کہا گیا یہ جادوگر ہے، بچوں کو کہا گیا نعوذ باللہ دیوانہ ہے، کسی سے یہ کہا گیا کہ تمہارے کھلونے چورا لے گا، یا کسی سے کیا کہا، کسی سے کیا کہا۔ یہ سارے کے سارے حربے جو استعمال کیے گئے رسول سے دور رکھنے کے لیے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص رسول کے قریب آیا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اگر کوئی ہدایت یافتہ ہو گیا تو ان کے کوش پر ایفیکٹ آئے گا، لہذا رسول سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے قرآن سے بھی دور رکھنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو پرانی آسمانی کتابوں کے اندر بھی جو تحریفات ہوئی ہیں اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جو حق کے خدا، پروردگار، ہم سب کا پالنے والا اللہ جو حق ہے، جو ایک ہے، رب العالمین ذوالجلال والاکرام، اس کے علاوہ جو باطل خدا ہیں سامنے، ان کی کوششیں یہ رہی ہیں کہ حق کے خدا کی پیروی ٹھیک طرح سے نہ کی جا سکے تاکہ لوگ باطل خداؤں کی طرف رخ کریں۔ ہوتا کیا ہے، جب پھر لوگ باطل کی طرف آتے ہیں تو ایک زندگی کا حصہ گزارنے کے بعد انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ حق کہاں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حق کو لا یدور مدار الاشخاص، حق کو کسی اشخاص، کسی شخص کی احتیاج اور محتاجی ضرورت نہیں ہے۔ حق اپنی ذات میں انڈیپینڈنٹ ایک ایسی شے ہے کہ جسے اللہ نے نور بنا کے زمین پر بھیجا ہے، جو اپنا دل پاک صاف رکھے گا حق اس تک ضرور پہنچے گا، حق پہنچ جائے گا۔ اچھا، میں بات کو اس مرحلے پہ زیادہ نہ روکوں، بس وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، کہ قیامت کے میدان میں وہ افراد کے جنہوں نے کسی کو کوئی علم سکھایا ہوگا، کوئی نیک بات بتائی ہوگی، کوئی ہدایت کی بات بتائی ہوگی،
تو ان کے اس کام کا اجر بھی پروردگار انہیں عطا کرے گا، اور جن لوگوں نے ان کی باتیں سن کر ہدایت حاصل کر لی ہوگی انہیں جو اجر ملے گا وہ اجر بھی انہیں پروردگار عالم الگ سے بھی دے گا، انہیں بھی دے گا، انہیں بھی دے گا۔ تو جو شخص قیامت میں جنت کے اندر داخل ہو رہا ہوگا اپنی نیکیوں کے ساتھ، اگر اس نے کہیں پر کوئی اچھی اور نیک تبلیغ کی ہوگی تو جس کی تبلیغ کرنے کے بعد سامنے والے کو ہدایت حاصل ہوئی ہے تو جس شخص کو ہدایت حاصل ہوئی ہے اس کا بھی اجر اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھے گا۔ اس کے بالکل وائس ورثہ کہ انسان کی اپنی برائیاں بھی ہوں گی، اور وہ برائیاں جو کسی نے اس کی غلط بات کی وجہ سے انجام دی ہے وہ چیزیں بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آ جائیے ایک بات اور، ہماری تاریخ میں بڑے بڑے ایسے واقعات ہوئے کہ جہاں پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا، کبھی رسول سے دور کیا گیا، کبھی آل رسول سے دور کیا گیا، کبھی علی ابن ابی طالب سے دور کیا گیا، کبھی اولاد علی سے دور کیا گیا۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، روایت ہے سرکار باقر العلوم النبیین حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا، اللہم صلی اللہ، کہ قیامت تک جب بھی قیامت تک، جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک جو کوئی مال کسی کا غصب ہوا، جو کوئی حق کسی کا غصب ہوا، جو کوئی ناحق کسی کی عزت دری ہوئی، جو کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا، چار چیزیں، یہ چار چیزیں جب جب قیامت تک ہوتی رہیں گی اس کا جو اجر ہے یا اس کی جو سزا ہے، اس کا جو وزن ہے وہ ان لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ جنہوں نے ذات والا صفات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق کو ظلم کے ساتھ چھینا، ان کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ روایت ہے پانچویں امام علیہ السلام کی کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو جو ظلم ہوگا، جو جو مال غصب ہوگا، جو جو کسی کی عزت لوٹی جائے گی، جو جو کسی کا کوئی زمین پر غصب کیا جائے گا، یہ سارا کا سارا وہ ہے کہ جسے، اچھا اب اس کا معنی کیا ہے کہ ہم شروع کر دیں حرام کام کرنا، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کی زمین لوٹ لی، نہیں۔ وہ جو انسان غلط کر رہا ہے وہ تو اسے اس کی سزا تو ملے گی، لیکن جو رئیسی کہا گیا کہ سبب کون بنا اس گناہ کا، تو وہ افراد کی جنہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا تھا، آقا اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حق چھینا تھا، ان لوگوں کے نامہ اعمال میں اس کی وجہ اور یہ سارا کا سارا ان کی گردن میں جائے گا۔ تو من اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اچھا بغیر علم، بغیر علم کے جنہوں نے کیا، الا ساء ما یزرون، کتنا برا ہے ان کا اس طرح سے وزن اٹھا کے لے کے جانا، اپنا وزن بھی اٹھا رہے اور دوسروں کا وزن بھی اٹھا رہے۔ روایت میں کہ اگر کوئی شخص کسی کی 1 فٹ کی زمین، 1 فٹ کا نہیں ہے، اگر کوئی شخص کسی کی زمین جتنا حصہ زمین کا غصب کرتا ہے، چھینتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنی لمبائی میں 1 میٹر کا اگر حصہ ہے تو وہ 1 میٹر جتنا چوڑا حصہ لمبائی میں کتنا ہوگا، زمین سے لے کے آسمان تک لمبا کر لیں اس 1 میٹر کے حصے کو، وہ پیس کتنا بڑا پیس بنے گا۔ اگر کسی شخص نے کسی مومن کا یہ اتنا حصہ غصب کیا تو پروردگار عالم اسے ملٹی پلائی کرے گا اس ہائٹ کے ساتھ کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کی ہائٹ ہے، اور اتنا بڑا ٹکڑا اس کی گردن کے اندر توق بنا کے لٹکا دے گا اور اسی حالت میں اسے قیامت کے میدان میں محشور کیا جائے گا۔ یہ مومن کے حق کی تعظیم ہے، یہ مومن کے حق کا احترام ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں قائم آندو نہ تھی، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی سی چیز ہے، وہ بھی تھوڑی ہمیں دیتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں نہیں دیتا یا وہ ہمیں دیتا ہے۔ بات یہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کیا ادا کرنا ہے وہ ہم ادا کر دیں، جو اس کی ذمہ داری ہے اگر وہ ادا نہیں کرتا تو وہ عند اللہ مسئول ہے۔ لیکن ہم اس لیے
حق کو انجام دینا نہیں چھوڑ سکتے کہ سامنے والا باطل یا غلط کام کو انجام دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بات کو مزید آگے بڑھائیں. قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم. اب پروردگار عالم کا ٹون یہاں پہ ہو گیا سخت. کن لوگوں کے لیے؟ یہ ان کفاروں مشرکین کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے ہمیشہ تاریخ کے اندر ضلالت یعنی کہ گمراہی کو پھیلایا اور حق کی باتوں کو چھپا کے انہیں لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیا گیا. قد مکر الذین من قبلہم کہ جن لوگوں نے ان سے پہلے کی امتوں کے اندر کیا ہے مکر. فأتی اللہ بنیانہم من القواعد تو پروردگار عالم نے ان کی بنیادوں کو ڈھا دیا تھا, ان کی چھتوں کو زمین سے لگا دیا تھا. من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم تو پھر ان کی چھتیں گر کے زمین پہ آ پڑی. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اور ان پر عذاب وہاں سے آیا کہ جس چیز کا انہیں شعور بھی نہیں تھا, وہاں سے ان پر آ کر عذاب داخل ہوا. ہوتا کیا ہے کہ جب امر بالمعروف کرتے ہیں نا لوگ, رسالت میں آپ نے فرمایا کہ بھائی ایک ایسا دور آئے گا کہ تمہاری عورتیں فساد آور ہو جائیں گی. اذا فسد رجالکم وفسدت نساؤکم وانتم لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر. ایک ایسا دور آ جائے گا کہ تمہاری عورتیں فساد آور ہو جائیں گی, مرد فساد آور ہو جائیں گے. وہ غور سے سنیے گا. اور تم لوگ نہ امر بالمعروف کرو گے نہ نہی عن المنکر کرو گے. تو لوگ تعجب میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ رسالت میں آپ نے فرمایا اس سے بھی بدتر ہوگا. اور کیا کہ تمہاری عورتیں فساد آور, تمہارے مرد فساد کرنے والے ہو جائیں گے, اور تم صرف اتنا نہیں کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرو گے بلکہ وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ کہ تم منکر سے معروف سے روکو گے اور منکر کو انجام دینے کا حکم دو گے. بائی ڈیفالٹ کیا حکم ہے اللہ کا کہ نیکی کی طرف بلاؤ, برائیوں سے روکو. تو ایک ایسا دور آ جائے گا کہ جب لوگ فساد کرنے لگیں گے اور فتنہ کرنے لگیں گے اور تم امر بالمعروف بھی نہیں کرو گے, نہیں عن المنکر بھی نہیں کرو گے. رسالت میں آپ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہوگا؟ رسول نے کہا اس سے بھی برا دور آئے گا. اور وہ دور وہ ہوگا کہ جب فساد اور فتنہ بڑھ جائے گا تو تم لوگ نہ فقط یہ کہ امر بالمعروف نہیں کرو گے, نہیں عن المنکر نہیں کرو گے, بلکہ امر بالمنکر کرو گے, نہیں عن المعروف کرو گے, بالکل الٹ کرو گے. اچھے کاموں کو کرنے سے روکو گے, برے کاموں کو کرنے کا حکم دو گے. یہ کرو گے تو لوگ اور تعجب میں آئے. اصحاب کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ کہا اس سے بھی بدتر ہوگا. اور وہ اس سے بھی بدتر دور کیا ہوگا کہ جب فساد و فتنہ بڑھ جائے گا مرد و خواتین میں تمہارے, تو نہ فقط یہ کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرو گے, بلکہ یہ کرو گے کہ امر بالمنکر نہیں عن المعروف, بلکہ تم اس سے بھی ایک لمحہ ایک سٹیج آگے بڑھ کے یہ کام انجام دینے لگو گے کہ تمہارے لیے منکر معروف بن جائے گا اور معروف منکر بن جائے گا. دیکھیں پہلی والی جو تھی نا صورتحال وہ تو سمجھ میں آ گئی کہ تم امر بالمعروف نہیں کرو گے, نہیں عن المنکر نہیں کرو گے. جھوٹ بولنے سے تم روکو گے نہیں, تم خود جھوٹ بولتے تو تم تھوڑی سامنے والے کو بولو گے کہ تم جھوٹ نہیں بولو. کسی کا حق غصب کرنے سے نہیں روکو گے اس لیے کہ تم خود غاصب ہو تو دوسرے کو کیا کہو گے کہ غصب نہ کرو. ایک ایسا دور آ جائے گا کہ جب تم یہ امر بالمنکر کرو گے, باپ بیٹے سے کہے گا بھائی اگر تو نے جھوٹ نہیں بولا تو ترقی نہیں کر سکے گا, تو لہذا تجھے ضروری ہے کہ تو اپنے باس کو اپنی مٹھی میں رکھے گا جھوٹ بول کے. باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ اس سے بھی آگے کا مرحلہ, معروف منکر بن جائے گا. تم معروف کو منکر سمجھنے لگو گے. فرق کیا ہے دوسری اور تیسری کیٹیگری کے اندر؟ یہ جو دوسری کیٹیگری ہے نا, اس کے اندر جب باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے نا کہ جھوٹ بول بیٹا, تو وہاں پر اس کے دل میں افسوس ہوگا, اس لیے کہ وہاں وہ جانتا ہے کہ میں بچے کو غلط بات کی تبلیغ اور ترویج کر رہا ہوں. وہاں اس کو پتا ہوگا کہ میں جو بچے کو سکھا رہا ہوں نا یہ غلط کام سکھا رہا ہوں. لیکن جب تمہارے لیے معروف ہی منکر بن جائے
اور جب منکر ہی معروف بن جائے تو تم اب اسے غلط بات سکھا کے افسوس نہیں کرو گے، سجدہ رب میں جھک جاؤ گے اور اللہ کا شکر ادا کرو گے، بارے الہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دی، حالانکہ عین تم نے منکر انجام دیا ہوگا۔ اور یہ کب ہوگا؟ بہت ساری مثالیں، میں آپ کی خدمت میں کیا کیا مثالیں پیش کروں۔ زیادہ زور سے رویا نہ کرو، زیادہ یہ گریہ نہ کیا کرو۔ بھائی یہ اعتراضات پہلے مخالفوں کے زبانوں سے آتے تھے، اب یہ اپنی صفوں میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں؟ فرش عزا کی اہمیت ہماری نگاہوں میں دن بدن کم کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کیا یہ وہ فرش عزا نہیں ہے کہ جہاں پر حسین کی دکھیاری ماں تشریف لاتی ہے؟ کیا یہ وہ فرش عزا نہیں ہے کہ جہاں سے علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو فروغ دیا جاتا ہے؟ کیا یہ وہ فرش عزا نہیں ہے کہ جہاں پہ احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے؟ کیا یہ وہ گریہ نہیں ہے کہ جسے رسول نے حسین کی شہادت سے پہلے انجام دیا ہے؟ کیا یہ وہ رونا نہیں ہے کہ جس رونے کو انجام پروردگار عالم نے دلوایا ہر نبی سے؟ ہر نبی کو اللہ نے اپنے حسین کی مصیبت کی یاد دلائی ہے، لیکن جب منکر معروف بن جائے اور معروف منکر بن جائے تو انسان ندامت کے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا، بلکہ عبادت سمجھ کے یہ کام انجام دے گا اور کہے گا کہ بھائی زیادہ زور سے نہ رویا کرو۔ اور آپ ہی جا کر دیکھ لیجئے گا کہ جو اب تشیع پر اعتراضات ہوتے ہیں، یہ اعتراضات جو اپنی صفوں میں سے آوازیں آتی ہیں نا، یہ ہو بہو وہی آوازیں ہیں، ایگزیکٹ وہی آوازیں ہیں کہ جو کل تک، میں اس گروہ کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ جو گروہ ہم پر اعتراض کرتا تھا، تو یہ آواز تو اس گروہ سے آنی چاہیے تھی، یہ اندر سے اگر آ رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ گروہ اندر آ کے چھپ کے بیٹھا ہے اور آوازیں نکال رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا عزیزان محترم، ہمارے پاس جو قرآن ہے اور اہل بیت ہیں، یہی وہ دو ثقلین ہیں کہ جن کے سہارے پر پروردگار عالم کے نبی ہمیں جاتے جاتے چھوڑ گئے ہیں، اور یہ کہہ گئے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا؟ کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، کتاب اور اطرت اہل بیت، میری اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، دونوں سے۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ صرف قرآن سے استفادہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے، وہ آدھی بات بتا رہا ہے، پوری بات نہیں بتا رہا۔ اگر صرف قرآن ہوتا تو رسالت میں آپ کہتے کہ میں تمہارے درمیان سب سے بڑی چیز قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم قیامت تک قرآن سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول نے فرمایا، جب اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو رسول کو یہ نہ کہنے میں کوئی عار نہیں تھی، لیکن اگر رسول نے فرمایا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دو ایسے جوڑے ہیں آپس میں کہ جن دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں، روایتوں میں بھی ہے کہ جب تم قرآن کریم کی طرف آؤ گے تو اس کی آیتوں سے جو جھلک نظر آئے گی تمہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کی جھلک نظر آئے گی، اور جب تم ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس آؤ گے تو وہ جو جواب دیں گے اس کی شعائیں قرآن کریم کی آیتوں سے تمہیں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ لہٰذا یہ دونوں آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں، ایسے ملے ہوئے ہیں کہ ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس قیامت میں ساتھ پہنچیں گے۔ یہ دونوں تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ ہمیں ان کے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، نہ ان سے پیچھے رہنے کا حکم دیا ہے، نہ ان سے آگے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ قد مکر الذین من قبلہم ثم یوم القیامت یخزیہم، اور پھر قیامت کے دن یہ جو جن لوگوں کی پیروی کرتے ہیں نا یہ لوگ، ان کو یہی لوگ مروا دیں گے، رسوا کروائیں گے، علی رؤوس الاشہاد، پورے میدان حشر کے سامنے جن لوگوں کی یہ ہمیشہ سے پیروی اور اطاعت کرتے آئے ہیں، جن باطل اماموں کی پیروی کرتے آئے ہیں، جن کفار کی پیروی کرتے آئے ہیں، جن مشرکین کی پیروی کرتے آئے ہیں، ان کی پیروی کرنا انہیں قیامت میں رسوا کروائے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ،
اور ان سے کہا جائے گا قیامت میں کہ جاؤ دنیا میں تم جن کی پیروی کرتے تھے اور جن کی پیروی کرنے کے لیے تم نے حق کو چھوڑ دیا تھا، جنہیں تم نے دنیا میں اپنا بڑا بنا لیا تھا، اب جا کے انہی سے بات کرو، وہی تمہاری شفاعت کروائیں گے تو ہوگا۔ اس لیے کہ جو صاحبان شفاعت تھے ان کا تو دامن تم نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا کہ شفاعت وغیرہ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اور پھر سورہ یاسین، سورہ آیت الکرسی کی وہ جو آیت ہے، کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے الا باذنہ، سوائے اس کے اذن سے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کچھ ایسے اللہ کی جانب سے معزون لوگ ہیں اور ہوں گے کہ جو قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ بھائی تم جو دنیا کے اندر جن لوگوں کو فالو کرتے تھے تم، وہ کہاں ہیں تمہارے شرکا، وہ کہ جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا تھا، وہ شرکا، وہ کہاں ہیں شرکا، وہ نظر نہیں آ رہے۔ یہ طنز کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے۔ اور پروردگار عالم کا یہاں پر لہجہ غضب آمیز ہے، کنتم تشاقون فیہم، کہ جن کی تم مشتاق تھے، جن سے تم محبت رکھتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، تو میدان حشر میں وہ لوگ کہیں گے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے، جنہیں علم دیا گیا ہے، وہ لوگ میدان حشر میں کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، کہ آج کے دن سوائے رسوائی اور برائی سوائے ان لوگوں کے اور کسی کا مقدر نہیں ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اوتوا العلم، الذین اوتوا العلم، تفسیر مجموع البیان، تفسیر عیاشی، ان دونوں تفاسیر کے اندر اور بہت ساری، اور نور الثقلین کے اندر، تفسیر صافی کے اندر، تفسیر اصفا کے اندر، تفسیر اعلیٰ الرحمن کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ قال الذین اوتوا العلم، وہ افراد کے جن کو علم دیا گیا ہے، یہ کون ہوں گے کہ جو میدان قیامت میں پکاریں گے کہ یہ تمہارا مقدر تھا جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو، تو تمہیں یہی ملنا چاہیے تھا میدان قیامت میں، یہ اور کوئی نہیں بلکہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہوں گے، اور یہ جن کے بارے میں کہیں گے وہ دشمنان آل محمد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کہا جائے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ لوگ کہ جنہیں ملائکہ موت دیں گے، اس عالم میں وہ مریں گے کہ انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوگا۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پروردگار عالم ہر اس شے کا علم رکھتا ہے جو تم کرتے رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، آواز آئے گی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ان کے لیے آواز آئے گی کہ انہیں جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ وہاں پر رہیں گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور متکبرین کے لیے اس سے بری جگہ اور کیا ہوگی۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرَ الَّذِينَ، ابھی تک کیا بات ہو رہی تھی؟ ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جنہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا نازل ہوا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں آیا، یہ ایک خیالات ہے، یہ خام خیالی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، میدان حشر میں ان کا کیا عالم ہوگا، قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر ان کے لیے کیا کہا جائے گا۔ اب اس گروہ کی بات ہو رہی ہے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اب کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا۔ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ہر وہ شخص کہ جس نے اس دنیا کے اندر حسنات ادا کی ہے اللہ نے اس کے لیے خیر نازل کیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے خیر نازل کیا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا پروردگار عالم نے مصیبت ہمارے لیے کر دی ہے کہ ہمارے لیے اتنی مشکل ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک اینڈ دس اینڈ دیٹ، ایسا نہیں۔ جو لوگ پروردگار عالم کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خیر نازل کیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صابرہ بیٹی دربار ابن زیاد میں یا دربار یزید ملعون میں جب ہے اور پوچھا گیا کہ دیکھا پروردگار عالم نے نعوذ باللہ من ذالک تمہیں کیسے رسوا کیا،
اور بی بی نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ ما رأیناہ الا جمیلا، ہم نے اللہ کی جانب سے جمال اور حسن اور نیکی اور اچھائی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا، ہم نے سوائے پروردگار عالم کی جانب سے نیکی اور اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ کون کہتا ہے؟ جو افراد صاحبان تقوی ہیں، جو پروردگار عالم کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں، اس کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تو ان کے لیے یہی کہا جائے گا کہ اب ان لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ میں بہت جلدی سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک درود بھیجیں سارے مل کر محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ٹھیک ہے، ان سے کہا جاتا ہے السلام علیکم، آئیے جنت میں آئیے، یعنی ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ان کو لے کے پروردگار عالم کے جو فرشتے ہیں وہ جنت کی جانب بڑھتے ہیں اور جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ کیا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور سر کو جھکا کر ہاتھ میں تسبیح رکھ کر ہر وقت مصلی پر بیٹھ جانا یہ تقوی ہے؟ کیا یہی تقوی ہے؟ چلے میں یوں کہتا ہوں کہ کیا یہی تقوی ہے؟ یا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ افراد کو کہ وہ بہت زیادہ انشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، تو کیا یہی تقوی ہے؟ اب یہ بات میں ابتدا میں ہی عرض کر دوں کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ کہنا غلط نہیں ہے، بلکہ برکت کا باعث ہے۔ مصلی پر زیادہ دیر تک بیٹھنا برا نہیں ہے، برکت کا باعث ہے۔ برائی کہاں ہے؟ برائی یہاں ہے کہ جب انسان یہ تو کرے، انسان یہ تو انجام دے کہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ سارے اعمال انجام دے رہا ہے، مگر جب مصلی سے اٹھ کر جا رہا ہے اس کے بعد کیا کر رہا ہے؟ یعنی مصلی سے پہلے والی لائف مصلی کے بعد والی لائف پر افیکٹڈ ہے یا نہیں؟ وہ وقت اس کا کہ جو اس کا مصلی پر بیٹھ رہا ہے، بیٹھ کر گزر رہا ہے، جو تسبیح الہی یاد الہی میں اس کا وقت گزر رہا ہے، وہ وقت اس کا اس تسبیح کے بعد، اس عبادت کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر اچھا اور نیک اثر ڈال رہا ہے یا نہیں ڈال رہا؟ میں حج پر گیا، حج کر کے آیا، حج سے واپس آیا تو میں حج پر جانے سے پہلے بھی لوگوں کا مال لوٹتا تھا اور حج سے آنے کے بعد بھی میں وہی کام کر رہا ہوں۔ تو کیا مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ اچھا ایک واجب تو انجام ہو گیا، یہ بات تو صحیح ہے، اس کا تو اجر ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا وہ چیز مجھ میں وہ کرنٹ پیدا کر پائی کہ جو کرنٹ مجھ میں ہونا چاہیے تھا؟ یعنی انسان کہتا ہے کہ مجھے اپنی روح کو پاک کرنا ہے، کیا کروں؟ حج پہ چلے جائیں۔ مجھے اپنی روح کو پاک کرنا ہے، کیا کروں؟ 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو میں نے نماز تو پڑھ لی، روح پاک ہوئی نہیں ہوئی؟ تو وہ کیسے پاک ہوگی؟ یقین پیدا کریں۔ اب اس پر میں بات کو روک دوں گا، بہت زیادہ ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے ورنہ بحث بہت زیادہ خشک ہو جائے گی۔ آج کی ہماری پوری گفتگو بس اسی خشک باتوں کے اندر نکل گئی، لیکن کبھی اس طرح سے صحیح، ورنہ یہ کب ہوں گی یہ باتیں اس طرح کی؟ اتفاق کی بات ہے کہ آج پہلا وہ دن ہے کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن خیر چونکہ اب مضمون آیات اسی طرح کا تھا تو پھر یہ باتیں تو مفاہیم میں ہونی ہیں۔ لیکن انسان محترم یہ بات یاد رکھیے گا، بہت سارے آپ کو ایسے لڑکے اور جوان ملیں گے، جوانوں کی بات کر رہا ہوں خاص طور سے، نہیں معلوم کس راستے پر ہوتے ہیں، کس چوک پر بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، ایسے انجام ایسے افعال اور کام انجام دیتے ہیں لیکن فرش عزا پر آ کے بیٹھتے ہیں، تبرکات ائمہ اطہار کا احترام کرتے ہیں، مجالس کے اندر شرکت کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر پروردگار عالم اپنی رحمت کے ذریعے سے وہ چیز پیدا کر دیتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر آ جاتے ہیں، چاہے اپنی زندگی کے کسی حصے میں صحیح، لیکن اگر ان کا تعلق
ذات حسین ابن علی سے جڑا ہوا رہتا ہے اور مضبوط رہتا ہے تو ذات حسین ابن علی علیہ السلام انہیں کبھی گمراہ ہونے نہیں دیتی، بھٹکنے نہیں دیتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو طولانی نہ ہو جائے، ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے، تو میں بات کو بالکل یہیں پر روک کر براہ راست مصائب کی طرف آ رہا ہوں کہ آقا حسین علیہ السلام اپنے ایک چاہنے والے کو، اپنے ایک ماننے والے کو نہیں چھوڑتے، اس سے اتنی محبت رکھتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے وہ اولاد کی جسے خود مصلی عبادت پر بیٹھ کے اللہ سے مانگا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مولا کائنات علیہ السلام کو جب عطا کیا تو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کچھ مانگا نہیں کبھی کسی سے، جب مانگا تو جو مانگا اسے عباس کہتے ہیں، تو علی کے دل کے ارمان کا نام ہے عباس، ہے نا؟ اور حسین ابن علی علیہ السلام کائنات کو بانٹتے رہے، مانگا نہیں، مگر جب طلب کیا رب ذوالجلال سے تو جو مانگا اس دعا کو سکینہ کہتے ہیں۔ حسین مولا کائنات کے دل کے ارمان کا نام کیا ہے؟ عباس۔ علی کے دل کے ارمان کا نام کیا ہے؟ عباس۔ اور حسین کے دل کے ارمان کا نام کیا ہے؟ اب ذرا دیکھ لینا اے عزاداران حسین ابن علی کہ علی کے دل کے ارمان اور حسین کے دل کے ارمان کے درمیان کیسا ربط ہے کہ قیامت تک علم عباس سے مشق سکینہ کو جدا نہیں کر سکتے۔ مگر عزیزو، ایک تو علی کے دل کے ارمان کا ذکر سنا، ایک حسین کے دل کے ارمان کا آپ نے ذکر سنا۔ یہ بات بھی سنیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دروازہ کون ہے؟ حاجتوں کی برابری کا دروازہ ابو الفضل العباس۔ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی حاجت عباس کے در پہ لے کر جاتا ہے تو بس یہ سمجھ لے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پورا کروں گا، الا یہ کہ اس میں اس کی رضا نہ ہو یا مانگنے والے کی مصلحت نہ ہو۔ ہم بھی تو یہی دعا کرتے ہیں، خدا تیری رضا نہیں ہے تو نہیں چاہیے، ہم اس میں اگر میری مصلحت نہیں ہے تو نہیں چاہیے، لیکن عباس کے در پر آیا ہوں اپنی حاجت لے کے۔ آپ پوچھ لیجئے لوگوں سے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ باب الحوائج ابو الفضل العباس کے در پہ کوئی حاجت لے کر گئے ہو اور خالی آ گئے ہو واپس؟ لیکن عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں جو حاجتوں کی برابری کا وسیلہ ہے نا، اسے عباس کہتے ہیں، اور اگر تم عباس کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو تو اس وسیلے کا نام سکینہ۔ جیسے اللہ عباس کا واسطہ ٹھکراتا نہیں ہے، عباس سکینہ کا واسطہ نہیں ٹھکراتا، بالکل اسی طرح سے حسین کی بارگاہ میں اگر پہنچنا ہے نا تو بھی ایک وسیلہ ہے، اور اگر وہ وسیلہ آقا حسین کی بارگاہ میں لے کر جاؤ تو حسین ابن علی کبھی اس وسیلے کو ٹھکراتے نہیں ہے۔ اس وسیلے کا نام اس کڑیل جوان کا نام ہے کہ جس کڑیل جوان سے حسین کو بڑی محبت تھی۔ ارے جوان علی اکبر کا حسین کے بڑا ارمان تھا، بڑا ارمان تھا۔ خولی وہ تھا کہ جس کے ہاتھوں میں وہ نیزہ تھا جس پر سر حسین تھا، اور حسین ابن نمیر وہ تھا کہ جس کے ہاتھوں میں وہ نیزہ تھا جس پر علی اکبر کا کٹا ہوا سر تھا۔ عزیزو، روایت یہ بیان کرتی ہے، مقاتل کے اندر یہ آیا ہے کہ جہاں جہاں آقا علی اکبر علیہ السلام کا سر مڑ جاتا تھا یا جس طرف بھی وہ نیزہ جاتا تھا، کہ جس طرح جس نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا تو حسین ابن علی علیہ السلام کا سر نیزے پہ اس جانب رخ کرنا شروع کر دیتا تھا جہاں جوان علی اکبر کا سر جایا کر۔ اب ذرا رک کے ایک روایت سنو، اور یہ روایت ہوئی ہے، پیش آئی ہے کوفہ میں، یہ عموماً پڑھی نہیں جاتی ہے۔ سن لو روایت خولی کی زوجہ جس کا نام ثعلبیہ ہے۔ ثعلبیہ جب شہزادی زینب کوفہ میں تھیں تو ثعلبیہ بی بی کے پاس آتی تھی قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھنا سیکھنے کے لیے آتی تھی۔ جب آقا علی مرتضیٰ کی شہادت ہو گئی اس کے بعد اہل بیت نے، بیویوں نے، آقا حسن و حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم پلٹ کر واپس مدینہ جائیں گے، اور جب یہ مدینہ جانے لگے تو ثعلبیہ بی بی زینب کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا
کہ بی بی آپ مجھ سے وعدہ کر کے جائیں کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ ضرور میرے گھر کوفہ کبھی نہ کبھی تشریف لے کر آئیں گے۔ جناب زینب نے کہا کہ دیکھو ثعلبیہ، یہ وعدہ میں تم سے اس لیے نہیں کر سکتی کہ میں جہاں جاتی ہوں یا جہاں بھی جاؤں گی اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی، تو یہ وعدہ مجھ سے نہ لو، جا کر میرے بھائی حسین سے بات کرو۔ ثعلبیہ آئی اور آنے کے بعد آقا حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا یا اپنا رسول اللہ، رسول خدا کے بیٹے، آپ تو آج جا رہے ہیں، کوفہ ویران ہو رہا ہے، لیکن اگر ہو سکے تو کسی دن مجھ سے وعدہ کر کے جائیں کہ میرے گھر ضرور تشریف لائیے گا۔ آقا حسین نے کہا ثعلبیہ میں وعدہ تو کروں گا مگر اس کی ایک شرط یہ ہے، شرط یہ ہے کہ جس دن میں تیرے گھر مہمان بن کر آؤں اس دن تو مجھے پہچان ضرور لینا۔ اور یہ وعدہ کر کے میرا مولا مدینہ واپس پلٹ گیا۔ اب ثعلبیہ نے دن گننا شروع کیے کہ وہ دن کب آئے گا کہ میرا مولا آقا میرے گھر پر مشرف ہو جائے، میری شہزادی میرے گھر پر مہمان بن کر آئے۔ یہاں تک کہ اسے خبر ملی کہ قافلہ اہل حرم مدینہ سے کوفہ کے لیے نکل چلا ہے، یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے لٹ کے کوفہ میں داخل ہوا۔ ارے خولی ایک مرتبہ اپنے کھڑایا، حسین کا کٹا ہوا سر اس کے ہاتھوں میں ہے، ارے مولا کی زلفوں سے کٹے سر حسین کو تھاما ہوا ہے، مگر جانتا ہے کہ میری زوجہ حسین سے عشق کرنے والی ہے، حسین سے محبت کرنے والی ہے۔ ارے اس ہاتھ کو اپنی پشت کے پیچھے رکھ لیا، سر حسین کو پیچھے چھپا کر آیا، گھر میں داخل ہوا اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ثعلبیہ میں نے جنگ کو جیت لیا۔ ثعلبیہ نے کہا تجھ پر خدا کی لعنت ہو، اس لیے کہ جس دن سے تو جنگ کے لیے گیا ہے اس دن سے میں خواب میں خون کی ندیاں دیکھ رہی ہوں۔ ایک مرتبہ ثعلبیہ اپنے حجرے میں واپس گئی ہے، اس نے مولا کا سر اقدس آنگن کے اندر کونے پر ایک تنور تھا، اس تنور کے اندر سر حسین ابن علی کو رکھا، جیسے ہی سر کو اندر رکھ دیا اس پر مٹی ڈالی، تنور کو اوپر سے بند کر دیا۔ رات کے ایک پہر میں ثعلبیہ کی آنکھ کھلی، پیاس کی شدت محسوس ہوئی، گھر میں داخل گھر کے آنگن میں آتی ہے، پانی پینا چاہتی ہے، کیا دیکھا تنور سے نور ساطع ہو رہا ہے، جا کے جیسے ہی تنور کو کھولا اندر ایک کٹا ہوا سر دیکھا، پوچھا کون ہے؟ ارے یہ کس کا کٹا ہوا سر ہے؟ سر کو بلند کر کے کہا ثعلبیہ لے تیرا آقا حسین تیرے گھر تیرا مہمان بن کے آ گیا۔ اب ثعلبیہ کو اس ملعون نے، خولی نے اپنے حجرے کے اندر رسیوں سے باندھ کے بند کر دیا اور اب خود تنور کے گر چکر لگاتا ہے، پہرا دیتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کے تنور میں دیکھتا ہے کہ سر حسین موجود ہے یا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ سے آیا دیکھنے کے لیے تو دیکھا اب سر حسین تنور میں موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سر حسین ابن علی تنور میں نہ تھا، دوڑ کے جانتے ہیں کہاں گیا؟ حسین ابن نمیر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آنے کے بعد پوچھتا ہے مجھے بتا علی اکبر کا کٹا سر تو نے کہاں رکھا ہے؟ ارے دوڑ کے اس کمرے میں گیا تو کیا دیکھا؟ حسین کا سر اپنے جوان کے کٹے سر کے رخسار پہ حسین کے ہونٹ لگے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ہمارے قرآن کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ پروردگارہ جو حاجات لے کر مومنین اور مومنات یہاں تشریف لے کر آئے ہیں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ بار الہ اپنے ولی اپنی حجت زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے مخلص آبان و انصار میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش امام زمانہ کے صدقے میں نازل فرما۔ رزق و روزگار کی پریشانیوں میں جو مومنین مومنات مبتلا ہیں ان کی روزگار کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آفات ارضیہ و سماویہ سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو اپنے گھرانوں کے ماحول کو ایمان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.